السلام علیکم ناظرین، میں حبیبی، آپ دیکھ رہے ہیں قاسمی نیٹ ورک انڈیا۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔ ہمارا پہلا سوال مولانا سے یہ ہوگا کہ اس پوری تحریک کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ملک کی آزادی میں ہم لوگوں نے بڑی قربانیاں دی، لیکن اس وقت تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ ملک آزاد ہونے کے 70 سال کے بعد یہ کہا جائے گا کہ تم اپنی شہریت ثابت کرو۔ تو یہ جو لڑائی ہے، یہ حکومت وقت جو ہے یہ مسلمان کی لڑائی ظاہر کرنا چاہتی ہے، جبکہ یہ مسلمانوں کی نہیں، تمام ہندوستانیوں کی ہے، جن کے ساتھ یہ کالا قانون جو ہے سب کے اوپر آہستہ آہستہ لاگو۔ جیسے مسلمان ہیں، اس کے بعد پھر سکھوں کا نمبر ہے، پھر دلتوں کا ہے، پھر باغی سماج کا ہے، دوسرے لوگوں کا ہے۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ 80% لوگ ایسے ملک سے جن کو یہ شہریت جن کی ختم کر دی جائے، اور 20% ایسے لوگ ہوں جن کو شہریت دی جائے، تاکہ ہمیشہ ان کی حکومت باقی رہے۔ تو یہ کالا قانون دھرم کے نام پر، مذہب کے نام پر ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار بنا ہے۔ اس لیے اس تحریک کو جو جامعہ ملیہ کے طلباء نے جو اٹھایا ہے، اس سے پورے ملک کے اندر مسلمانوں میں جو جوش پیدا ہوا، اور باقی قومیں بھی یہ اللہ کا انعام ہے کہ باقی قومیں ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، اس سے بہت بڑا فائدہ ہے کہ بھی آج پورے ملک میں یہ تحریک روز سے چل رہی ہے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہم کامیابی ملے گی ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس تحریک کے ذریعے جو غیر مسلم ہیں ان کو مسلمانوں سے علیحدہ کر دیں گے، لیکن بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے یہاں پنجاب میں بھی اور دوسرے صوبوں کے اندر بھی سکھ بھی اور دوسری جاتی کے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس تحریک کو بڑے پیمانے پہ پورے ملک میں لے کے جا رہے ہیں، اور پورے ملک یا پوری دنیا کے تمام ممالک کے اندر اس تحریک کے لیے لوگوں نے احتجاج کیے ہیں۔ ہمارے لدھیانہ میں بھی شاہی باغ بنا ہوا ہے، اور اسی طرح پورے ملک میں ہر جگہ شاہی باغ بنا ہوا ہے۔ ان بچیوں کو ہم سلام کرتے ہیں جنہوں نے آج تقریباً 70 دن ہو گئے جو ٹھنڈ کے اندر بیٹھ کر جنہوں نے اس تحریک کو چلایا۔ مولانا، وزارت داخلہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ ابھی انہوں نے NRC پر کچھ سوچا نہیں، جبکہ اس سے پہلے خود وزیر داخلہ نے اور اس سے پہلے کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے بھی کئی مرتبہ NRC کا تذکرہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں کیا ہے۔ تو اب اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پردھان منتری جی کچھ کہتے ہیں اور ان کے وزیر داخلہ کچھ کہتے ہیں، ان کا ڈبل بیان ہے، ان کا کوئی جھوٹ بولنے کے اندر یہ لوگ ماہر ہیں، اور یہ جھوٹ بول کر عوام کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، اور جو دوسرے اصل مدعے تھے ملک کے اندر، جو غریبی کے مدعے تھے اور جو پانی کا مدعا تھا، جو لوگوں روزگار کا مدعا تھا، اس مدعے سے ہٹا کے لوگوں کو اس طرف لگا دیا ہے تاکہ لوگوں کا ذہن اس طرف نہ چلے جائے۔ تو یہ جو ہے ان کی کسی زبان ان کی اسٹیٹمنٹ کا اعتبار نہیں۔ مولانا، ابھی 2 دن سے دہلی میں جو صورتحال ہوئی ہے، پرسوں رات سے مستقل قتل و خون کا بازار گرم ہے، اور پولیس خود سپورٹ کر کے، ایسا سننے میں آ رہا ہے، بلکہ دیکھنے میں ویڈیوز بھی آ رہی ہیں کہ پولیس کی موجودگی میں دنگائی زبردست طریقے سے نقصان پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، پتھراؤ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد 10 سے زیادہ موتیں ابھی تک کنفرم ہو چکی ہیں۔ تو اس پورے واقعے پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ ملک جو ہے کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ امت شاہ جو ہوم منسٹر ہیں، اگر ان سے حکومت نہیں سمجھی جاتی یا وہ پولیس کے اوپر ان کا کنٹرول نہیں ہے تو ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، کسی اور پڑھے لکھے آدمی کو بلانا چاہیے۔ اور میں نے خود دیکھا ہے کہ پولیس والے خود پتھر اکٹھے کروا کے یعنی مسلمانوں کے علاقے میں بھیج رہے ہیں کہ تم مارو، اور جو مسلمانوں کی طرف سے جو پتھر بازی ہوئی ہے، وہ پتہ لگا کہ وہ 5 آدمی پہاڑ گنج کے تھے اور سارے RSS کے ورکر تھے وہ جو پکڑے گئے تھے۔ یہ اس طریقے سے آپس میں لڑائی کروانا چاہتے ہیں، مسجدیں پھونک دی، وہاں کی درگاہیں پھونک دی، دکانیں پھونک دی، سمجھے نہیں، اور علی گڑھ کے اندر انٹرنیٹ بھی بند کیا، اس کے بعد پھر وہاں عورتوں پہ بھی لاٹھی چارج، برقع پہنی عورتوں پہ لاٹھی چارج ہوا، اور اس طرح دلی کے اندر جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دلی میں کسی حکومت نہیں ہے۔ وہ کپل مشرا جو ہے، جو BJP کا وہاں نمائندہ ہے، اس کو تو پوری چھوٹ دے رکھی ہے BJP والوں نے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو تم ہراسمنٹ کرو، ان کو مارو، اور یہ پورا پلان ہے۔ اور دہلی پولیس جو ہے ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ مجھے تو حیرت ہے کہ جب پولیس والے کھڑے ہو کے پتھر مروا رہے ہیں، پولیس والے جو ہے اس گن والے دیکھا ایک آدمی گن لیے کھڑا ہوا، پولیس والے اس کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، جب پولیس والے اس کو روک نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے کہ پولیس جو ہے ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ جب پرشاسن ملا ہوا ہے تو پھر آدمی کس کے پاس اپنی درخواست لے کے جائے گا کہ بھی ہمیں انصاف دیے جائے؟ تو
تو یہ بہت بڑے ظلم ہے. اور اب یہ دیکھیے کہ اس کا انٹرنیشنل طور کے اوپر بھی پورے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے. مولانا NPR کا گزٹ آ چکا ہے 1 اپریل 2020 سے. سینٹرل گورنمنٹ پورے دیش میں NPR کرانا چاہتی ہے, اور ابھی کیرلا, مدھیہ پردیش جیسے کئی سرکاروں نے NPR کے خلاف بھی ریزولوشن پاس کیا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے کئی لوگ جیسے پنجاب میں بھی انہوں نے کیا ہے, بہت سے صوبوں نے کیا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جو یہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہوگا نہیں انشاءاللہ, کیونکہ پوری عوام کھڑی ہے, اور جو بھی آدمی آئے گا تو اس کا ڈٹ کر ہم مقابلہ کریں گے. ہم ان کے آخری قطرے تک یہ ہم دوبارہ سمجھیے اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہے ہیں. جو معاف کرنا مولوی بڑے بڑے اور جو رہبر بڑے بڑے ابھی اپنے کمروں میں بیٹھے ہیں, گدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے لاکھوں مرید ہیں اور وہ باہر نکلنے کو تیار نہیں, اس بات کو سوچ لیں کہ ہم اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اور اگر وجود کی لڑائی میں اگر آپ نعوذ باللہ ہار گئے تو آپ کا وہی حشر ہوگا جو برما کے اندر ہوا ہے, جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. اس لیے ہم اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ہر آدمی کو نکل کر ہماری اس تحریک کے اندر شامل ہونا چاہیے. میری نہیں, یہ سب کی تحریک ہے, اس میں شامل ہونا چاہیے تاکہ دشمن کو پتا ہو کہ ہم سب لوگ اکٹھے ہیں. NPR کے بائیکاٹ کے بارے میں پورے ملک سے اس وقت آواز بلند ہو رہی ہے, اور سول سوسائٹی کے لوگ, مختلف سماج کے لوگ اس کے لیے بائیکاٹ کی اپیل بھی کر رہے ہیں. لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے مسلم سماج ڈرا ہوا ہے, اور ایسے سوال مسلم سماج کے اندر سے بھی آ رہے ہیں کہ اگر NPR کا بائیکاٹ کریں گے تو کہیں کیا ہو جائے گا, کیا نہیں ہوگا. اس پر آپ مسلم قوم کو کیا پیغام؟ اس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو رہبر ہیں, ہماری جو ایسی تنظیمیں جو 70 سال سے پورے ملک میں کام کر رہی ہیں, انہوں نے 70 سال میں ہماری قوم کو ڈرایا ہے. حکمت عملی یہ وہ مسرت کی چادر اور ڈرا کر قوم کو ڈرا دیا ہے. لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ معاف کرنا کہ جن ہم کلین شیپ کو اور جن داڑھی مولوں کو ہم کہتے تھے کہ یہ ماڈرن مسلمان ہیں, ان ماڈرن مسلمانوں نے ہی اس تحریک کو چلایا جامع میڈیا, اور آج پورے ملک میں چل رہی ہے. انشاءاللہ پورے ملک کا نوجوان کھڑا ہو رہا ہے, لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. ہر مسلمان اور لوگوں کو یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ یہ جو لوگ ہمارے سے چندہ مانگنے کے لیے آیا کرتے تھے, اور یہ جو لوگ جو بڑی بڑی یعنی کہ جلسے کیا کرتے تھے, اور جو اسلام کے نام پہ ہم کو یہ مقصد ہے کہ جنہوں نے مروایا آج تک لیکن کیا کچھ نہیں, اب لوگ ان سے بزن ہیں, اور قوم انشاءاللہ تعالیٰ کھڑی ہوگی, اور ہم منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ. جو لوگ بھی ہمارے سے کاغذ پوچھنے آئیں گے ہم بتائیں گے ان کو کاغذ آنس دیا جاتا ہے انشاءاللہ. تو ہمارے ساتھ مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی دامت برکاتہم موجود ہیں, اور بہت بے باکی کے ساتھ انہوں نے تمام سوالات کے جواب دیے ہیں. آخری بات میں مولانا سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلم قوم شارٹ ٹرم میں تو پورے ملک میں احتجاج کر رہی ہے, اور یہ تحریک کب تک چلے گی ابھی اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہے. سپریم کورٹ میں سماعت بھی چل رہی ہے, لیکن لانگ ٹرم میں اگر ہم آگے کے لیے مستقبل کے لیے کوئی لاہے عمل کی بات کریں تو آپ مسلمانوں کو ایسے کچھ رہنما گائیڈ لائن بتائیں کہ جس سے ہندوستان کے مسلمان مستقبل میں اپنا ایک وسیع اور ایک بہترین مستقبل بنا سکے. اس کے بارے میں آپ کچھ؟ میں نے دیکھا کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب بھی اس کے لیے کام کر رہے ہیں, اور کچھ اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ہم کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کو پیر چاہیے, ہم کو ہر علاقے میں نوجوان لڑکوں کو اپنا رہبر بنانا چاہیے. ہر علاقے میں, ہر ضلع میں, ہر قصبے میں ایسے نوجوان جن کے اندر جذبہ ہے ان کو آگے لے کر آئیے, قوم ان کے ساتھ پیچھے کھڑی ہو, اور پورے ملک کی ایک سپریم کونسل ہو مسلمانوں کی جو نئے نوجوان لڑکوں کی ہو, اور وہ سپریم کونسل جو ہے ہر بار وہ وہی فیصلہ کیا کرے کہ ہم نے پورے ملک میں کہاں کیا کرنا ہے, کس طریقے سے احتجاج کرنا ہے, کس طریقے سے دشمن کی باتوں کو جواب دینا ہے, اور کس طریقے سے میڈیا کے اندر بھی اپنی موقف کو رکھنا ہے. اور ہمارے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو باقاعدہ ایک ونگ بنانا چاہیے جو اس گھر گھر جا کر لوگوں کو سمجھائیں, جو لوگ ابھی سوئے ہوئے ہیں ان کو اٹھائیں, ان کو باہر نکال کے لائیں. ہمارے بچوں کو, ہماری عورتوں کو, ہماری بوڑھی عورتوں کو, ہمارے جوانوں کو, سب کو نکل کے باہر آنا پڑے گا, تب انشاءاللہ یہ مسئلہ ہے. آج 70 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں پورے ملک میں خواتین اور نوجوان سڑکوں پر ہیں. ان کے لیے حوصلہ افزائی کے کلمات آپ مستقل بتاتے رہتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں. ہمارے دیوبند دستک کے ذریعے سے بھی آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ضرور, میں تو ان کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. جو لوگ شہید ہو گئے ہیں, ابھی کل جو لڑکے شہید ہوئے ہیں, جو زخمی ہوئے ہیں, ان کے لیے بھی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر و جمیت عطا فرمائے, ان کے رشتہ داروں کو. انشاءاللہ یہ خون جو گرا ہے یہ رنگ لائے گا. آزادی جو ہے مانگتی ہے,
آزادی جو ہے قیمت مانگتی ہے. ہمارے بزرگوں نے انگریز کے خلاف لڑائی لڑی, 350 سال لڑائی لڑی, تب جا کے ملک آزاد ہوا ہے. اس لیے ہم کو بھی یہ لمبی لڑائی لڑنی پڑے گی اپنے حقوق کے لیے, اپنے وجود کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم ثابت قدم رہے تو انشاءاللہ دشمن بھاگ جائے. بہت بہت شکریہ. ہم موجود ہیں لدھیانے کے شاہی جامع مسجد میں. ہمارے ساتھ ہمارے خصوصی مہمان حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی امیر احرار اسلامی ہند موجود ہیں. ہم نے ان سے ہر مدعے پر بہت تفصیل کے ساتھ بات چیت کی ہے. اس امید کے ساتھ ہم مولانا سے رخصت چاہتے ہیں کہ یہ تحریک چلتی رہے گی اور مولانا جیسی عظیم قیادتیں جو بے باکی کے ساتھ, جرأت اور ہمت کے ساتھ حوصلہ افزائی کر رہی ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی مولانا اسی طریقے سے اس تحریک کی سرپرستی فرماتے رہیں گے انشاءاللہ. بات یہ ہے کہ دیوبند کی جو طلبہ ہیں وہ طلبہ کو چاہیے, جتنے بھی طلبہ ہیں پورے ہندوستان کے اندر, کہ وہ بنا خوف کیے ہوئے, کیونکہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ شاملی کے میدان میں کس طرح انہوں نے انگریز کے ساتھ لڑائی لڑی, اور کیا وہ تہجد نہیں پڑھتے تھے, کیا وہ اشراق نہیں پڑھتے تھے, کیا وہ کتاب نہیں پڑھاتے تھے, لیکن جب وقت آیا انہوں نے کتابیں بند کر دی اور اللہ کے راستے میں نکل گئے اور دشمن کے خلاف سامنے ڈٹے رہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم ان کی روحانی اولاد ہیں, تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی مولوی نہیں مانتا نہ مانے, لیکن ہم کو اپنا جو کام ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. بہت بہت شکریہ.